يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک سیشن اسٹارٹ کیا ہے جس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قول اور آپ کے فرمودات، آپ کے کوٹس اور سینگس، اس کو ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. تو ہم نے پہلے اس کو اسٹارٹ جب کیا تھا تو آپ کی بک اسٹارٹ نہیں کی تھی. انشاءاللہ آج آپ کی بک الفتح الربانی کی پہلی مجلس یعنی پہلی سیشن جو اس کی ہے وہ اسٹارٹ کرے گے اور اس کا کچھ حصہ پڑھے گے. تو پہلا سیشن جو اس میں ہے اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کے اوپر اور نفس کے اوپر، اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ رضا ہے، تسلیم ہے، صبر ہے اور نفس ہے اور تقدیر ہے. آپ نے اپنی کتاب میں تقدیر پر اور اس کی موافقت کرنے پر بڑا زور دیا ہے. تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہے، ورنہ جو بالکل نئے لوگ ہوتے ہیں اس چیز میں ان کو سمجھ میں نہ آئے گا. تو سب سے پہلی چیز تقدیر ہے. تقدیر وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر وہ چیز لکھ دی ہے جو ہونے والی ہے بندے کے ساتھ یا بندے کرنے والے ہیں، وہ چاہے بری ہو یا اچھی چیز ہو، اس کو تقدیر کہتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ خدا کی تقدیر ہے، اور برا ہو رہا ہے تو خدا کی تقدیر ہے. اس پر آپ کو موافقت کرنی ہے، یعنی جیسی تقدیر ہے تو آپ کو اسی جیسا رہنا ہے اور اس میں چوں چارہ نہیں کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے. تو تقدیر میں آپ نے یہ بات سمجھائی ہے. اس کے بعد آپ نے نفس کی بات کی ہے. نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے نا وہ ایک جوہر ہے، ایک سمجھ لو ایک چیز ہے جو ارادے کے ساتھ حرکات کرواتا ہے. اور بندہ جو حرکات کرتا ہے یعنی جتنی موومنٹس ہم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کسی چیز کو مان رہے ہیں یا کسی چیز کو نہیں مان رہے، تو ہم اپنے نفس سے کر رہے ہیں. تو نفس ایک چیز ہے جو بندہ جو ہے اس سے حرکات کرتا ہے اور چیزیں جو ہے بندہ اس کے ذریعے سے کرتا ہے. تو نفس اگر کہتا ہے تو بندہ کوئی چیز کرتا ہے، اور نفس نہیں کہتا تو بندہ کوئی چیز نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں، اگر کوئی آپ سے کہے جاؤ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں آدمی کو مارو، تو آپ ایک دم سے اس کو تو مارنے نہیں چلے جائے گے، آپ سوچیں گے. اگر آپ کا نفس جو ہے وہ چاہے گا تو آپ مارے گے. دوسرے لفظوں میں آپ کی خود ہی کو ہی نفس کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی چاہت ہوگی تو آپ مارے گے، اور اگر وہ انکار کرے گا اور وہ آپ کی بات نہ مانے گا تو آپ نہ مارو گے. تو نفس یہ چیز ہے. تو نفس کے اندر قرآن میں فرمایا گیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے نا وہ بری ہی بات کی طرف ابھارتا ہے اور بری ہی بات کا حکم دیتا ہے. تو جو عمومی نفس ہے، نارمل لوگوں کے نفس یہی ہے، نفس امارہ. نفس کی 3 قسمیں بیسیکلی بتائی گئی ہے. ایک قسم نفس امارہ ہے، اور دوسری نفس اللوامہ، اور تیسری ہے نفس مطمئنہ، نفس المطمئنہ. تو تینوں قسم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. نفس امارہ جو ہے وہ بری باتوں کی طرف ابھارتا ہے. آپ کو وہ ہمیشہ بری ہی باتوں کا حکم دے گا اور اچھی باتوں سے آپ کو روکے گا. وہ بڑی مشکل سے آپ کر سکو گے، اور یہ خود آپ آزماتے ہو گے اپنی زندگی میں
کہ اچھی باتوں میں آپ کا دل نہیں لگتا اور آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے، صبح فجر میں نہیں اٹھتے بھی ہے تو سو جاتے ہیں، یہ نفس امارہ کا جو ہے اس کی طاقت زیادہ ہے۔ تو نفس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی سچویشنز اور اس کے حال جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ تو یہ ایک ٹائپ ہو گئی، اور دوسرا نفس اللوامہ، یہ ایسا نفس ہے کہ اس میں بھی بندہ بری چیزیں کرتا ہے، لیکن اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بری چیز کرنے کے بعد فوراً تنبیہ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بری چیز ہو گئی، تو وہ فوراً توبہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اکثر ایمان والوں کے نفس جو اسی طرح کے نفس اللوامہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے اور نفس بتاتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، توبہ کر۔ تو یہ نفس اللوامہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس المطمئنہ۔ یہ تیسرا نفس یہ نیک لوگوں کا، اولیاء کا نفس، اور جتنے اخیار صلحاء صالحین ہوتے ہیں ان کا نفس ہوتا ہے، جن سے ساری قدورتیں ناپاکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی بری چیز کی طرف پھر ان کو راغب نہیں کرتا، ان کو مجبور نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آپ نے صبر پر بھی کہا ہے۔ صبر تو سبھی جانتے ہیں کہ کسی مشکل یا مصیبت پر جزا فضا نہ کرنا اور خاموش رہنا اور رونا نہیں، اور دوسروں کو اپنی مصیبت کا گریہ وزاری کر کے نہ بتانا، تو یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو ویسے تو اس کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے، خواص کا صبر الگ ہے، عوام کا الگ ہے۔ تو لیکن یہ صبر کی ایک میں نے چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دی کہ کسی مصیبت یا ناپسندیدہ چیز آپ کے ساتھ ہو تو اس پر آپ کو رونا دھونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، یہ صبر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس خطبے میں موت پر بھی بات کی ہے، اور موت تو سبھی جانتے ہیں کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ غوث پاک نے اس میں توکل اور اخلاص کی بھی بات کی ہے، وہ بھی میں سمجھا دوں۔ توکل کا نارمل مطلب اگر دیکھا جائے تو بھروسہ ہوتا ہے، اور اسلام میں توکل اپنے رب پر بھروسے کو کہتے ہیں۔ ایسا ٹرسٹ ہونا، ایسا بھروسہ ہونا کہ اس کے علاوہ ایسا بھروسہ کسی پر نہ ہو۔ اس کی بھی الگ الگ جو ہے رینکنگز ہے۔ عام لوگوں کا توکل ایک لیول تک ہے اور خاص لوگوں کا الگ لیول تک ہے، اور جو خاص لوگوں کا توکل ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کے سوا تمام مخلوق پر سے جو ہے نظر ہٹا لی جاتی ہے۔ تو اس کی بھی آپ مثال آگے دیں گے تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، بندے کا حق تعالی عز و جل پر اعتراض کرنا اس وقت کہ جب تقدیر کا حکم نازل ہو، یہ چیز دین اور توحید اور توکل اور بھروسہ اور اخلاص اور یقین و روح کی موت ہے۔ بندہ مومن چوں اور چرا کس طرح اور کس واسطے یہ سب کہنا نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر تسلیم جھکا دیتا ہے۔ نفس پورا کا پورا مخالفت کرنے والا ہے اور جھگڑالو ہے، تو جو شخص نفس کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ نفس سے جہاد کرے یہاں تک کہ نفس کی برائی دور ہو جائے۔ نفس پورا کا پورا شر ہی شر ہے، تو جب وہ مشقت میں ڈالا جائے گا، اس سے جب کام لیا جائے گا اور اس کی مخالفت کی جائے گی تو وہ اطمینان والا ہو جائے گا، یعنی نفس مطمئنہ ہو جائے گا، اور پورا کا پورا خیر اور بھلائی والا ہو کر تمام عبادتوں کے کرنے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے میں موافقت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت نفس سے کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ تو یہاں پر غوث پاک نے نفس کی ایک بیماری جو ہے، سب سے بڑی بیماری، وہ آپ کو عبادتوں سے دور کرے گا اور مشقت کرنے نہیں دے گا۔ تو اس کا علاج آپ نے بتایا ہے کہ نفس کو اگر مجاہدے میں ڈالا جائے، اس سے کام لیا جائے اور اس سے کی مخالفت کی جائے تو وہ آپ کا تابع اور مطمئن ہو جائے گا۔
اور پھر فرمایا جب نفس کی یہ قدورتیں یہ میل دور ہو جاتے ہیں تو جب کوئی بھی نقصان بندے کو پہنچے گا، کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی تو وہ اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں کرے گا، اس کا نفس ایسا ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے آپ نے اس چیز کی مثال فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور اس کے بعد نفس کا توکل صحیح ہو جاتا ہے اور اس سے شک و شبہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح مخلوقات سے نقصان کے ساتھ یا بحالت نقصان اور مصیبت لگاؤ نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ جو مشابہت اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے اسے ہے، کیونکہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے نکل گئے تھے اور روحانی طور پر اپنے رب تعالیٰ کے نزدیک ہو گئے تھے اور باقی رہ گئے تھے، اور آپ کا دل منور سکون والا تھا۔ آپ کے پاس وقت امتحان اور بلا قسم قسم کی مخلوق آئی اور سب نے آپ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ توکل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے ساتھ یہی فرماتے رہے کہ میں تم سے مدد نہیں لینا چاہتا، میری حالت کا علم میرے مالک کو تم سے مجھے سوال اور مدد چاہنے سے بے پرواہ کر رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور تسلیم و رضا درست ہو گیا تو نار نمرود جس آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا اس سے کہہ دیا گیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بغیر حساب ہے، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر حساب کے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک صابرین ہی بغیر حساب کے اجر دیے جائیں گے۔ صابر اپنے ثواب کو اتنا پائے گے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب اس کے پیش نظر ہے، جو کچھ اس کے واسطے برداشت کرنے والے برداشت کرتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ تم اس کے ساتھ مصیبت کے نازل ہونے پر ایک وقت صبر کر لو، یہ بتحقیق تم نے اس کے لطف و کرم کو برسوں دیکھا ہے۔ بہادری حقیقتاً یہی ہے کہ صبر ایک وقت کر لیا جائے۔ بے شک اللہ تعالی مدد اور کامیابی کے ساتھ صابروں کا ساتھی ہے۔ تم اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس کے واسطے خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ اور اس سے غفلت نہ برتو۔ تمہارا جاگنا غفلت سے اور ہوشیار ہونا موت کے بعد نہ ہو، کیونکہ اس وقت کی بیداری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تم اس سے ملنے سے پہلے اس کے لیے جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مجبوراً بغیر اپنے ارادے اور چاہنے کے جگائے جاؤ، تم خود جاگ جاؤ، کیونکہ تمہارا ایسے وقت نادم اور افسوس کرنا، پشیمان ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سوچو اور اپنے دلوں اور قلبوں کی درستگی کر لو۔ بتحقیق جب تمہارے قلب درست ہو جائے گے تمہاری تمام حالتیں ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ابن آدم مضغۃ اذا صلحت صلح لها سائر جسده واذا فسدت فسد لها سائر جسده، کہ آدم کی اولاد میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام بدن خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ
وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دل کی درستگی اور آراستگی اللہ عز و جل پر تقوی یعنی پرہیزکاری اور خوف اور توکل اور اقرار وحدانیت اور اخلاص فی العمل کے ساتھ ہے، یعنی ہر عمل صرف خدا کے ہی لیے ہو اور اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور دل کی خرابی ان چیزوں کے نہ ہونے سے ہے، یعنی اگر اخلاص نہ ہو اور ریاکاری ہو تو دل کی خرابی ہی خرابی ہے۔ دل بدن کے پنجرے میں ایک پرندہ ہے، جیسے موتی ڈبے میں ہو، جیسے مال خزانے میں ہوتا ہے، تو اعتبار پرندے کے ساتھ ہے نہ کہ پنجرے کے ساتھ، اعتبار موتی کا ہے نہ کہ ڈبے کا، اعتبار تو مال کا ہے نہ کہ اس کے آس پاس پڑی ہوئی چیزوں کا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت اور عبادت میں مشغول کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے ساتھ منور کر دے، اور ہمیں زندگی بھر رات دن اپنے مراقبہ میں مشغول اور کھڑا ہوا رکھ، اور ان نیک بندوں کے ساتھ ہم کو ملانا جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہم کو ویسا ہی رزق اور حصہ دے جیسا ان کو دیا، اور ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ تو ان کا ہو گیا تھا۔